40 لیلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل یہاں سے فرعون کے علاقے سے نکل آئے اور اب جس جگہ پہ موجود ہیں میدان تیہ، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو چھوڑتے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران اور اپنا نائب مقرر فرماتے ہیں۔ البتہ بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور طور پر پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جلدی کیوں آئے؟ وما اعجلک، کس چیز نے آپ کو جلدی میں ڈالا، آپ کیوں جلدی آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ سے ملاقات کے شوق نے، اس لیے جلدی آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الاعراف میں فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ تو یعنی ہم آپ کو کتاب دیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا، قبول کروں گا، اس کو سمجھوں گا۔ تو 30 لیلہ، وہاں پھر آگے پہلے بات 30 راتوں کی ہوئی، پھر فرمایا کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کے ساتھ 10 اور کو ملایا، یعنی تمام کیا۔ تو 30 راتیں اور 10 راتیں 40 ہی ہوتی ہیں، یہاں پر ڈائریکٹ 40 راتوں کا ہی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یعنی 1 ذی القعدہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، اور ذی القعدہ کے پورے 30 دن تھے، اور پھر آگے ذی الحجہ کے 10 دن، تو یہ 40 دن پورے ہو گئے۔ 40 دن، یہاں پہ رات کا ذکر تو تغلیباً ہے، ویسے 7 دن بھی مراد ہیں۔ رات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ رات کو عبادت یکسوئی کے ساتھ ہوتی ہے، خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر کسی ریاکاری کے ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ لیلہ کا ذکر فرمایا، تھے 7 دن بھی، تو 40 دن یہ 40 راتیں یہ انسان کی جسمانی ساخت میں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیے تو 40 روز تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ لا یشرب الخمر رجل من امتی فتقبل له 40 صباحا، تو ایک گناہ کرنے کا اثر جو ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما، ایک آدمی کی جسم کی بناوٹ کے لیے جو مادہ ہوتا ہے وہ 40 دن تک اس کی امی کے پیٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اسی طرح یعنی 40 دن تک علقہ رہتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح یعنی 40 دن تک وہ مضغہ رہتا ہے۔ تو یہ 40 40 40
40 میں پہلے 40 میں وہ خون یا کچھ اور مادے یعنی کروموسومز کی کوئی شکل ہوتی ہے، اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق بنتا ہے ماں کے رحم کے ساتھ، تو وہ وہاں سے خوراک لینا شروع کرتا ہے علقہ، ثم یکون فی ذلک مضغہ، پھر وہ گوشت اور ہڈیاں یہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 40 دن انسانی جسم پر تبدیلی میں ایک پیریڈ ہے، جس پیریڈ میں انسانی جسم میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ 40 دن تک لگاتار نماز پڑھے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، اگر کوئی شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے تو کتبت لہو برآتان، اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں، ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات۔ تو یہ بھی 40 دن انسانی روح پر، انسان کی تربیت پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جو آدمی میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ یہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں، صرف 40 نمازیں 8 دن میں پوری ہوتی، 8 دن میں۔ تو ہم جب مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں عمرہ میں تو 8 دن قیام کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہم ادھر ادھر گھومتے ہیں اور نماز مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اس میں پلان میں جو ہوتا ہے وہ 8 دن 40 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن ادھر ادھر گھومتے پھرتے وہ نمازیں مسجد نبوی کی فوت ہو جاتی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یہاں تکبیر اولیٰ کی شرط نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر کی بات ہے، جماعت کے ساتھ۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے عدد کو کئی بار بیان فرمایا، میں نے یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بارے میں، 40 راتوں کے بارے میں روکا، اور 40 کا عدد جو ہے سائنس بھی کہتی ہے کہ 40 کا جو عدد ہے یہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے انسانی جسم کے اندر، یعنی اگر کوئی زخم ہے تو اس کی ہیلنگ میں 40 کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو سیلز ہیں وہ تقریباً 37 ٹریلینز ہیں، تو یہ 37 کھرب اتنے زیادہ سیل جو ہیں یہ کبھی ان کی جنریشن ہوتی ہے اور بنتے ہیں، اور کبھی یہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، یہ بنتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے بننے اور ختم ہونے میں بھی 40 دنوں کا بہت گہرا اثر ہے، یعنی ان میں سے کئی تو ایسے ہیں کہ جو فکس 40 دنوں میں بنتے اور ختم ہوتے ہیں، ان کی لائف جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے۔ تو دماغ میں جو پاتھ وے ہے جس کے ذریعے سے انسان کی عادتیں بنتی ہیں وہ بھی 40 ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 21 دن، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 21 دن میں اگر آپ چیز کو ریپیٹ کر دیں، ریپیٹیشن 21 دن میں اس کو ریپیٹ کرتے رہیں تو وہ آپ کی پھر عادت بن جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کو آپ 21 دن تک یا 21 بار ریپیٹ کریں تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو 21 میں 40 میں 2 21 آ گئے، 42 میں 2 21 آ گئے، تو یہ اور زیادہ پختگی ہو گئی گویا کہ اس میں۔ تو 40 کے عدد کا گہرا اثر ہے، اسی لیے علماء مشائخ نے یا صوفیاء کرام نے چلے کا ایک ایسا پروسیس نکالا کہ اگر وہ 40 دن کوئی شخص کسی اپنے مربی یا تربیت کرنے والے استاذ کے پاس رہے
اور وہ استاذ اس کو 40 دن تک نیکیوں کے بارے میں اس کو کہتا رہے اور اس کو عادت ڈالے نیکیوں کی، اور گناہ اس سے چھڑواتا رہے اور گناہ چھوڑنے کی اس کو 40 دن تک عادت ڈالے، تو پھر یہ شخص اس کے لیے نیکی کرنا عادت ثانیہ ہو جاتی ہے، فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر تقریباً اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی 40 راتوں کی ہے، کہ 40 رات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اعتکاف کی حالت میں رہے، اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں روکا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ 30 دن کا بولا تھا، 30 دن روزہ رکھا تھا، اور پھر 30ویں دن افطار کے بعد مسواک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 10 اور فرمایا کہ 10 دن اور رکھیں، 10 دن اور روزہ رکھیں۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ روزہ کو افطار کے وقت مسواک کرنے سے پھر 40 اور دنوں کا اضافہ، 10 اور دنوں کا اضافہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو خلوف و فم الصائم جو ہے اس کی وجہ سے ہو، یا یہ بات ٹھیک نہ ہو، ایسے اسرائیلیات میں سے ہو، لیکن قرآن مجید نے 2 جگہ پہ الگ الگ اس کو بیان فرمایا، یہاں پہ 40 لیلہ، وہاں پہ 30 لیلہ واتممناها بعشر سے پھر اس کو 40 پورا کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ احادیث کی روشنی میں اور سائنس بھی بتاتی ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ 40 دن مسلسل اگر با جماعت نماز پڑھی جائے تو وہ شخص پھر منافق نہیں رہتا، وہ شخص پھر جہنمی نہیں رہتا۔ اللہ رب ہمیں اپنی پوری زندگی میں نیک اعمال کرنے اور پوری زندگی میں برے اعمال سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔